آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ باطل پرست علماء اپنے خود ساختہ مسائل کو پروف کرنے کے لیے اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں اور حبل اللہ سے ایسی چیزیں مراد لیتے ہیں جو کہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی، اور پھر ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اللہ کی رسی قرار دیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیے کہ کیا غلط تعویلات اس سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کو زور سے بولو، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے، کہاں لٹک رہی، میرے کو بتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ انہیں بولیں گا یہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا وہ ہے، انہیں بولیں گا یہ ہے، سارے لوگوں بتائیں ان کا ایک الگ ہے نظریہ، مگر خدا کی قسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے، مگر اس گناہگار کی جو عقل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آئی تو گڈ، نہیں تو واپس ویری گڈ۔ اپنا فارمولا ہی جیسا ہے، زبردستی اپن کھٹکے مار کے پیسے لے کے دیے نہیں، پھگٹ میں سب۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کی رسی کیا ہے، دیکھو آپ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی بن رہی دیکھو آپ، ایک ایک گھٹی بنتی نہیں، یہ بنتے جا رہی دیکھو۔ پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سقطی کے ہاتھ میں ہے، سری سقطی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ قرآن کی اس آیت کا مذاق بنا رہے ہیں کہ میں سارے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کی رسی کیا ہے، کدھر لٹک رہی ہے، میرے کو بتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسی من گھڑت تعویل کی اس آیت کی جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اللہ کی رسی قرار دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6228 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، آگاہ ہو جاؤ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ، جس میں سے ایک اللہ عز وجل کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی اتباع یعنی پیروی کی وہ ہدایت پر رہے گا، ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جس نے اسے ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا وہ گمراہی پر رہے گا۔ اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب آپ کے ایمان کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز یعنی کتاب اللہ قرآن کو اللہ کی رسی تسلیم کریں گے، یا پھر انہوں نے جو من گھڑت تعویل کی اس کو۔ ساتھ ہی ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ یہ ایک اسپیسیفک مسلک کے جانے مانے عالم ہیں، اور جیسے کہ یہ ایک بہت بڑے مجمع میں حبل اللہ یعنی کتاب اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو خود یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا، اور کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی جو کہ صحیح مسلم میں 6228 نمبر ہے؟ اور یہ ایک بہت ناممکن سی بات ہے کہ انہوں نے ایک عالم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم کا خطبہ نہ پڑھا ہو، اور بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، تو جب ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا تو کیا ان کو یہ بات اتنی کانفیڈنٹلی پریزنٹ کرنی چاہیے تھی؟ اور اگر تو ان کو یہ بات پھر پتہ تھی، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی،
تو پھر کیا یہ بہت خطرناک بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رائے کو ترجیح دی؟ تو بہرحال ہم جب تک اپنی آنکھیں بند رکھیں گے یہ اسی طرح ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ اور آخر میں آپ سے صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 کھول کے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ یہ نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ نصیحت وہی قبول کرے گا جو عقل والا ہو۔